السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، النور آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے ایپیسوڈ 15 کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز کے اندر طہارت کے مسائل پر بات جاری ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں طہارت کے ہی حوالے سے وضو کے مستحبات پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کہ ایپیسوڈ کو شروع کیا جائے، آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کو ریورس کر کے پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کے اندر میسج کر کے ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ مسئلہ نمبر 32، پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا مستحب ہے۔ پاؤں جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے دھونا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسے پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ چہرہ دھونے میں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سر کے بال جہاں سے جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی تک، سیدھے کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارے چہرے کو دھونا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں اوپر سے ایسے پانی بہائیں کہ اوپر کا بھی جو کچھ حصہ ہے نا وہ دھل جائے۔ اس میں تنبیہ ہے، بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا کان یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر پانی یا ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ منہ دھوتے ہوئے پانی کو سرے کے اوپر سے پھیلا کر ڈالنا ضروری ہے تاکہ سارا منہ اچھے انداز میں دھل جائے۔ اس کے بعد 3 بار منہ پہ پانی بہایا جائے کہ یہ سنت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ 34، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں سے، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ایک ہاتھ سے بھی منہ دھوتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا مستحب ہے اور آسانی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھ سے منہ دھویا جائے۔ مسئلہ نمبر 35، پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا سنت بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 36، چہرے اور مسئلہ نمبر 37، ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو نصف پنڈلی تک دھونا۔ مطلب کہ جہاں تک دھونا ضروری ہے نا، جب بھی دھویا جائے اس سے تھوڑا زیادہ ہی دھویا جائے تاکہ فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں، سنت اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں۔ ایسے ہی مسائل سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ خود بھی پڑھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تجوید کے ساتھ تعلیم دلانے کے لیے آپ النور آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو اچھی تجوید کے ساتھ، قرآن پاک کے رولز کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سکھانے میں برکتیں بھی ملیں، سیکھنے کو علم دین بھی ملے اور علم دین کی برکتیں بھی ملیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 38، مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی شہادت کی انگلی جسے کہا جاتا ہے سوائے ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائیں۔
سر کا مسح کرنے کا مستحب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے سوا شہادت اور انگوٹھے کے سوا شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے سوا میں نے 2-3 بار دہرا دیا، ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائیں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرنا واپس لائیں، مطلب کہ ہاتھ پیچھے لے کے جائیں سرے سے اور پھر اس کے بعد واپس لے کے آئیں، ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا واپس لائیں۔ نمبر 39 کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ہی مسائل سیکھتے رہیے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے ایپیسوڈ النور آن لائن قرآن اکیڈمی کے دیکھتے رہیے، اور تجوید سے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آپ النور قرآن اکیڈمی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھتے رہیے النور قرآن اکیڈمی کے ایپیسوڈز۔